من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم جناب ابو ذر صاحب، بریگیڈیئر ناصر صاحب، ارسلان بھٹی صاحب، بریگیڈیئر نادر صاحب ارسلان بھٹی صاحب، ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ، میری ڈی جی میڈم سمن رائے، بڑی ڈائنامک قسم کی خاتون ہیں، ڈائریکٹر ہماری ٹیکنیکل ہیں، ڈاکٹر عرشا ہیں، ڈاکٹر منیبہ ہیں، اور ایک ڈاکٹر حمیرہ بھی ہیں۔ یس ماشاءاللہ، آپ یہ دیکھیں میری میموری کے میں نے سب کو نام یاد کر لیے اسی دیر میں۔ بہرحال یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بڑا ملٹی ڈائریکشنل اور بڑا ڈائیورسیفائی قسم کا ٹاپک ہے۔ جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، یہ وہ واحد ملک ہے جس میں 75 سال سے دو محکموں کو اگنور کیا گیا، ایک انوائرمنٹ کا محکمہ اور دوسرا پاپولیشن کا محکمہ، اور یہ وہ دونوں محکمے ایسے ہیں جن پہ دنیا کام کر رہی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں 1998 میں اس پہ انوائرمنٹ میں نے تھوڑا سا کام شروع کیا تو لوگوں نے کہا تم پاگل ہو۔ میں نے کہا یار ایک وقت آئے گا کہ جب پانی پہ اور انوائرمنٹ پہ لڑائیاں اور جنگیں ہوا کریں گے، اور آپ دیکھیں ابھی رئیس انصاری صاحب یا کون کہہ رہے تھے کہ لاہور میں جو کبھی 50 فٹ پہ ہوا کرتا تھا آج 800 فٹ کے اوپر پانی چلا گیا ہے۔ اور پاپولیشن بدقسمتی دیکھیں، اس کے ذمہ دار حکومت نہیں ہے، اس کے ذمہ دار عوام ہیں۔ جب عوام کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو وہ سارے نمبر 2 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ انہوں نے خدا تراشے ہوتے ہیں، اور جس نے کہہ دیا اس خدا کو تو مانتے نہیں جو اصل خدا ہے، جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا لیڈر سلیکٹ کرنا ہے تو ایسا لیڈر سلیکٹ کرو جو نیک آدمی ہو، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہو، جو خود لگانا جانتا ہو، لوٹنا نہ جانتا ہو۔ اس خدا کو تو ہم نہیں مانتے، لیکن ہم دنیاوی خداؤں کو، وہ چاہے کسی کو بھی کچھ بھی نوازنے کی کرتے ہیں، تو ہم ان خداؤں کو جو ہے نا بات مانتے ہوئے تو اس میں برابر کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ یہ وہ واحد منسٹری ہے جس میں سب سے تھکا ہوا وزیر لگایا جاتا ہے۔ میں اب آپ کہیں گے یار یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ وہ تو شکر کریں کہ تھوڑا بہت میں نے صحت میں کام کیا ہوا ہے، اور میرا پاپولیشن سے اس لیے تعلق ہے کہ میں اپنے چیف منسٹر کو اس دفعہ یقین کریں اس لیے ویژن دیتا ہوں کہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، کیونکہ انہیں تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ منسٹری ہیلتھ پرائمری اور سیکنڈری سب سے مشکل منسٹری تھی، اس میں کام کر رہا تھا، تو میرے چیف منسٹر کو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا بندہ لگانا چاہیے۔ اور میڈم گواہ ہیں کہ جب سے ہم آئے ہیں ہم نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں ان پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات علماء کرام کی تھی، تو یہ انہوں کا میڈم نے پچھلے ہفتے ارینج کیا ہوا تھا، لیکن میں کچھ کمٹمنٹ میری پنڈی میں ایسی آ گئی کہ میں نے ان سے خود کینسل کرایا، ورنہ پہلے بیٹھتے ہی میں نے ان کو کہا کہ علماء کرام کے ساتھ ہم لیزان کریں گے، بڑے بڑے علماء کرام کو لائیں گے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ سارے علماء کرام مشکل علماء کرام ہیں، ہمیں انہیں کنونس کرنا پڑے گا، اور بڑے بڑے اچھے عالم دین ہیں، بڑے لکھے عالم دین ہیں، ان کو جب ہم بلائیں گے ان کی بات کو لوگ بہتر انداز میں سمجھیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایک عالم دین مسجد میں کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ یار آپ لوگ مہربانی فرمائیں پاپولیشن پلاننگ پہ عمل کریں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جو اثر ہوگا، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو ان کی باتیں مانتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ہم سارے عیب کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بہنوں کا جو حصہ ہے اس کو نہیں دیتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ اچھا برابری کا سلوک نہیں کرتے ہیں، ہم دواؤں میں ملاوٹ کرتے ہیں، کوئی اپنا کام نہیں کرتا، لیکن جب مذہب کی بات آ جاتی ہے تو ہم سب سے بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ جناب انہیں یہ کہہ دیا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ خدا کے واسطے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہیلپ لائن کریٹ کی، اور ہیلپ لائن بھی ہم نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ صبح اور شام بڑا اچھے بندے بٹھائے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ جس طرح میڈم نے کہا میکڈونلڈ کے طرز کی ہماری سوشل میڈیا پہ بالکل ویب سائٹ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کی فالوور اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب میں نے پہلا خطاب فرمایا تو حالانکہ میں خود تھوڑا سا میڈیا کا آدمی ہوں، تھوڑا سا، تو جتنی میں نے کوریج ان کی اپنے اس بیان کی دیکھی تو میں نے اپنی زندگی میں اس کے کریڈٹ میڈم کو جاتا ہے، تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ
ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں، آج کے بعد ہم کسی بندے کو محکمے میں نوکری نہیں دیں گے جس کے 2 سے 3 سے زیادہ بچے ہوں گے. ہم یہی کر سکتے ہیں نا، کہیں سے تو شروع کر رہے ہیں ہم نے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ میرے ماموں ڈسٹرکٹ پاپولیشن پلاننگ آفیسر 1965 یا 66 میں ہوتے تھے، ان کے اپنے 6 بچے تھے. ہم نے تو فیملی پلاننگ کو ایک نوکری کا ذریعہ سمجھا ہے نا. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد رکھے کہ جب ایک ماں آئی، اس نے کہا میرے بچے کو کہو کہ چینی چھوڑ دے. حضور نے پہلے دن واپس بھیجا، دوسرے دن واپس بھیجا، جب تیسرے دن آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں بچے آج یہ جو ہے نا میٹھا یہ چھوڑ تو اچھی چیز نہیں ہے. تو ماں نے سوال کیا کہ یہ 2 دن پہلے بھی آتا رہا ہے بچہ، لیکن آپ نے آج کیوں کہا؟ انہوں نے کہا پہلے میں خود کرتا تھا، پہلے میں خود میٹھا کھاتا تھا، میں نے میٹھا چھوڑا ہے. تو سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں چیزوں کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے پتہ ہے کہ اس میں مجھے بڑی مشکلات پیش آئیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ نہ کچھ ہم قانون مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں کوئی اسلامک ٹچ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ کم از کم ہم اب جب ہماری کوئی نئی اپائنٹمنٹ آئے گی ہم لازمی اس میں شرط بے شک آفیشیلی نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان آفیشیلی ضرور کریں گے کہ 3 بچوں سے زیادہ کو اسے نوکری نہیں دیں گے. 5واں کام ہم نے یہ کیا کہ پہلی بار ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب پرائمری سیکنڈری ہیلتھ اور فیملی پلاننگ ملی آپس میں، تو ہم نے ان کو یہ فیسلٹی دی کہ جو ہمارے جتنے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے، ہمارے جتنے رورل ہیلتھ سینٹر تھے، ہمارے جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور ایون جہاں جہاں ہمارے پاس محکمے تھے، ہم نے ان کو ایکسیس دی. ہم نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہم آپ کا بازو بننا چاہتے ہیں. اور ہم نے اپنے ڈی جی کو، میں نے ان ڈی جی سے ملوایا، ہم نے سیکٹری کو اپنے سیکٹری سے کوآرڈینیشن کی ہے. تو ان کا جو ورک تھا نا اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے. اور آج یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ جو میڈیا میں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ خالی جیو والے نہیں بلکہ GNN اور